بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس کی میں تفسیر عرض کروں گا، میں اپنی تفسیر کرمانی سے جلد اول سورہ بقرہ۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا کہ میری آیات مبارکہ کی قیمت نہ لاؤ، نہ بیچو، مول نہ لو۔ تو اس آیات مبارکہ کی روح سے دو مسئلے جو ہے، ایک تو ہے کہ اس کی قیمت لینا ناجائز ہے، دوسرا گروہ جماعت نے فرمایا کہ لینا جائز ہے۔ اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ پہلے میں جو ہے بیان کروں گا، ثبوت دوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسا تعلیم قرآن، امامت، اذان پر اجرت لینی ناجائز ہے یا جائز ہے، یہ میں عرض کروں گا۔ جائز کا مسئلہ بھی عرض کروں گا، ناجائز کا بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم سیکھا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، وہ اسے نہیں سیکھتا مگر اس لیے کہ اس کے عوض دنیا کا مال حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ یعنی کہ اس سے ثابت ہوا تعلیم قرآن، امامت اور اذان پر اجرت لینی ناجائز ہے۔ یہ میں ثابت کر رہا ہوں، پھر میں ثابت کروں گا کہ جائز ہے۔ میرے دوستو، پھر ان حدیث مبارکہ جو ہے، جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس کے بارے میں متروک الحدیث تمام میں ان کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معلمین کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، ان کا درہم حرام ہے، یعنی کہ وہ قیمت جو لیتے ہیں، ان کا کپڑا حرام ہے، یعنی جو اجرت پر لیتے ہیں، ان کا کلام حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث علی بن عاصم نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ابو جرحم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابو جرحم مجہول غیر معروف راوی ہے، یعنی اس حدیث کو انہوں نے جو ہے تشریح کیا ہے، ان کے بارے میں جو ہے فرمایا کہ یہ ابو جرحم مجہول غیر معروف جو ہے یہ روایت کرنے والا ہے۔ حماد بن سلمہ کسی ایسے راوی سے روایت نہیں کی جس کو ابو جرحم کہا جاتا ہو، انہوں نے ابو جرحم سے روایت کی ہے، اور وہ بھی متروک الحدیث ہے، اس حدیث کی کوئی اثر نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلموں کے بارے میں، حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، تمہارے بچوں کے استاد جو ہے، استاذہ تمہارے برے لوگ ہیں جو یتیم پر رحمت کم کرتے ہیں اور مسکین پر زیادہ سختی کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ سعید بن طریف نے حضرت اکرمہ، اور اکرمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور سعید متروک راوی ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، فرمایا، میں نے اہل کوفہ سے بعض لوگوں کو قرآن اور کتاب سکھائی، ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک کمان دی۔ کمان تو جانتے ہیں نا، تیر اس میں ڈال کر کھینچتے ہیں اور دشمن کو مارتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ مال میں نہیں لیتا، یہ مال میں نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کروں گا۔ میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے پسند ہے کہ تجھ کو اس کے بدلے آگ کا توق پہنایا جائے تو پھر قبول کر لے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یہ ان گروہ، ان جماعت کے متعلق، ان کے عقیدہ کے متعلق عرض کر رہا ہوں جو کہتے ہیں قرآن، امامت، اذان پر اجرت لینی ناجائز ہے، ان کا عقیدہ عرض کر رہا ہوں۔ پھر دوسرا عقیدہ بھی عرض کروں گا جو کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ اہل کوفہ سے میرے دوستو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اور حضرت عبادہ بن ثابت کی روایت بھی عرض کر رہا تھا کہ کمان وغیرہ جو آئی، تو اللہ کے راستہ میں جہاد کروں گا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ابو داؤد نے مغیرہ بن زیاد موصلی سے، انہوں نے عبادہ بن نصری سے، انہوں نے اسود بن صلبہ سے، انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ مغیرہ اہل علم کے نزدیک معروف ہے، لیکن اس کے بہت سی منکر حدیث ہیں، جن میں ایک یہ بھی حدیث منکر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی کہ جو ان کا اپنا عربی عبارت کا ترجمہ کیا، یہ بھی ان میں منکر کے حدیث ہے۔ یہ ابو عمر نے کہا کہ پھر فرمایا رہی قوس یعنی کمان والی، عربی میں کمان کو قوس کہتے ہیں، بوجھ بھی ہے قوس ایک، وہ بھی کمان جیسا ہے، اس لیے قوس یعنی کمان والی حدیث اہل علم کے نزدیک معروف ہے، کیونکہ یہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سندوں سے روایت کی گئی ہے، اور حضرت ابی بن کعب سے موسیٰ بن علی عن ابی کے سلسلہ سے مروی ہے، لیکن وہ منقطع ہے۔ اس کے متعلق میں کوئی ایسی حدیث نہیں نقل کی جہد سے جس پر عمل واجب ہو، اور حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی کی حدیث تعویل کا احتمال رکھتی ہے، کیونکہ یہ جائز ہے کہ پہلے انہوں نے رضا الہی کے لیے تعلیم دی ہو، پھر اس پر اجرت لی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا لوگوں میں سے بہتر اور جو زمین کی سطح پر چل رہے ہیں ان میں سے بہتر استاذہ ہیں، جب بھی دین بوسیدہ ہونے لگا تو انہوں نے اسے جلا بخشی، تم انہیں اجرت پر نہ لو کہ تم انہیں تنگ کرو، کیونکہ معلم جب بچے کو کہتا ہے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اس سے بچے کی برات، معلم کی برات اور اس کے والدین کی برات لکھ دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں اجرت پر نماز پڑھانے والے کے پیچھے کے متعلق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں کچھ حرج نہیں ہوگی۔ حضرت جو میں نے حدیث سے پہلے بھی بیان کی، اب اس میں تو امام مالک فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی اجرت لو تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں فرماتے ہیں فرضوں میں اس کے لیے سخت قرات ہے۔ امام ابو زائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگردوں نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ من تعلم علما، حدیث لمبی ہے، جو شخص، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس سے رضا الہی مقصود نہیں، محض دنیا مطلوب ہے، تو قیامت میں اسے جنت کے بالا خانے نصیب نہ ہوں گے۔ اگر مطلب یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں یاد کیا کہ جو ہے تنخواہ وغیرہ جو ہے لینا جو ہے ناجائز ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید تعلیم قرآن امام اذان کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے، اس کے بارے میں میں عرض کروں گا، اس کے متعلق میں عرض کروں گا۔ پہلے میں نے حدیث سنا دی، اس کے متعلق ان کے متروک الحدیث، ان کے متعلق باقی احوال میں آپ کی خدمت میں عرض کیے، آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب وہ تو میں نے سنا دیا کہ ناجائز ہے، اب وہ جماعت کہتی ہے کہ تعلیم قرآن امام اذان کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے، اس جائز کے متعلق میں اب عرض کروں گا۔ میرے دوستو عزیز، ان مسائل کو آپ نے خوب یاد رکھنا ہے، میں اپنی تفسیر کرمانی سے آپ کی خدمت میں روش راست کرا رہا ہوں۔ تعلیم قرآن، تعلیم حدیث، تعلیم فقہ، امامت اور اذان پر اجرت لینا جائز ہے، اس مسئلے کو یاد رکھنا ہے۔ ان میں نے جو ناجائز لکھا ہے، کہا ہے، بیان کیا ہے، وہ بھی آپ نے اپنے دماغ میں بٹھانا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، تعلیم قرآن، تعلیم حدیث، تعلیم فقہ، امامت، اذان پر اجرت لینا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ اگر آپ تعلیم قرآن بغیر پیسے سے، غریب آدمی ہے، بال بچوں کو کیسے کما کے کھلائے گا؟ نہیں کمائے گا، دوسرا کام کرے گا تو قرآن مجید کی تعلیم ختم۔ حدیث محدث ہے، وہ پڑھا رہا ہے، غریب ہے، وہ محدث بن چکا ہے، ان کے اہل و عیال جو ہے بھوکے رہیں گے، وہ کمائے گا، کاروبار کرے گا، نہیں کھلائے گا، تو پھر عزیز المحترم یہ بھی ایک جرم ہے۔ وہ اپنا کاروبار چھوڑ دے گا، پڑھانا چھوڑ دے گا، دوسرا کام کرے گا، حدیث پڑھانا، یہ علم ختم ہو جائے گا۔ تعلیم کوئی بھی ہے اس کی، اور پھر تعلیم سکول کی ہے، کوئی بھی ہے، تعلیم اس میں لفظ آ گیا۔ فقہ جو تعلیم ہے وہ کسی کو مسائل نماز، اس طرح پڑھو، روزہ، یہ وہ تمام مسائل ہے فقہ میں، وہ نہیں پڑھائے گا تو پھر
صاف ظاہر فقہ ختم ہو جائے گی۔ امامت اگر کوئی حافظ ہے، مولوی ہے، امامت کراتا ہے، کوئی زمین نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، گھر میں ایک کوڑی تک پیسہ نہیں ہے، امامت کراتا ہے، یہ اس کی تنخواہ نہ لے گا تو گھر کا کاروبار کیسے چلائے گا؟ اگر گھر کا کاروبار چلائے گا امامت اس کی چھوٹ جائے گی، ثابت و مسجد ویران ہو جائیں گی۔ اذان دیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، کہتے ہیں ناجائز ہے۔ اذان نہیں دے گا، غریب ہے، کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہے، گھر میں ایک کوڑی تک نہیں ہے کہ وہ ان کی بال بچوں کا گزارا کس طرح کرے گا؟ اذان دے گا، تنخواہ لے گا تو پھر وہ گزارا کرے گا، مسجد آباد ہوں گی، فقہ آباد ہوگی، قرآن کی حدیث، قرآن آباد ہوگا، تعلیم قرآن آباد ہوگا، حدیث جو ہے وہ آباد ہوگی۔ مطلب یہ تو میں نے آپ کو تشریح کر کے سنا دیا کہ تعلیم قرآن، تعلیم حدیث، تعلیم فقہ، امامت، اذان پر اجرت لینا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ اب میں اس کا ثبوت بھی دوں گا نا، یہ کہہ تو دیا، آیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں ان کا حوال بھی دوں، ان کا جو ہے احکام ان کے سناؤں، ان کے مسائل سناؤں، ثابت کروں۔ اس مسئلے کا تعلق اس آیات سے نہیں ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ آپ نے اس کو خوب سمجھنا ہے جو میں نے تشریح کی۔ یہ مسئلہ ایک الگ ہے، اس مسئلہ میں اختلاف ہے، بعضوں نے کہا کہ جائز ہے، بعضوں نے کہا ناجائز ہے، وہ میں نے ناجائز والا سنا دیا، اب جائز والا عرض کر رہا ہوں۔ جنہوں نے کہا جائز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھالی تو انہوں نے فرمایا میری قوم کو خبر ہے میرا کاروبار یعنی تجارت میرے گھر والوں کی کفالت کے لیے کافی تھا، اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں کیونکہ خلیفہ بن چکا تھا۔ آج کے دن سے میرے اہل و عیال بیت المال سے کھائیں گے، میرے اہل و عیال، بیٹے بیٹیاں، میری زوجہ بیت المال سے، خزانے سے کھائیں گے، لیکن ابوبکر صدیق نہیں کھائے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے کاروبار کرے گا، یہ حدیث بخاری میں ہے۔ وزیر عمرہ جو ہے اس حدیث سے جو ہے میرے دوستو عبرت پکڑے، عقل کے ناخن لے۔ وزیر خلافت بادشاہ جو ہے اس وقت کا خلافت کا مدینہ پاک کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کاروبار کر کے کھاؤں گا اور میرے اہل و عیال جو ہے یہ خزانے سے کھائیں گے، بیت المال سے کھائیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ مزدوری، وہ جو ہے زنجبیل کے پنکھے وغیرہ جو ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام درختوں کے پتوں کے زنجبیل اور چٹائیاں پنکھے بناتے تھے اور اس سے آپ جو ہے اپنا اور اہل و عیال کا گزارا کرتے تھے۔ میرے دوستو آج کل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وزیر خزانہ، وزیر اعظم پوری دنیا کے بیت المال سے، خزانے سے کھا بھی رہے ہیں اور پھر ان کے علاوہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ ان دونوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے تنخواہ مقرر کر دیں گے، یعنی حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق ہم تمہارے لیے تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کے لیے ہر دن نصف بکری مقرر کر دی، وہ جو میں نے پہلے عرض کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، مسلمانوں نے 2000 درہم تنخواہ مقرر کی، آپ نے فرمایا میرے اہل و عیال کا خرچہ زیادہ ہے، میرا وظیفہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے 500 درہم زیادہ کر دیے، یہ عمدۃ القاری اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ تنخواہ لینا جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جن اشیاء پر تم اجرت وصول کرتے ہو ان میں سے اجرت کی سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری میں ہے، میں عبارت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ان احق ما اخذ علیہ اجرا کتاب اللہ، کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا
کہ جن چیزوں پر تم مزدوری وصول کرتی ہو ان میں مزدوری کی سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اجرن کتاب اللہ ہے۔ میرے دوستو، اس اجرت کے متعلق دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر دم کر کے اجرت لینی جائز ہے، جیسے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سردار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، جس کو بچھو ڈسا تھا، کاٹا تھا، اس کو آرام آ گیا تو سردار سے 30 بکریاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تمام بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو۔ یہ بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، طویل حدیث ہے۔ اس کا خلاصہ ترجمہ اور عربی عبارت میں اپنی تفسیر کرمانی میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر جب کی تھی اس میں نے لکھا ہے۔ آپ کو بھی اگر معلومات کے لیے کوئی چیز پڑھنے کے لیے درکار ہو تو میں تفسیر کرمانی منگوائیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ میں عرض کر رہا تھا بخاری اور ترمذی شریف کی ایک قول تو یہ ہے دم وغیرہ کا کر کے اس کا پیسہ اجرت مزدوری لینی، ہدیہ لینا جائز ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن پڑھانے میں اور آنے جانے میں جو وقت لگے گا اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ اگر تمام حفاظ کرام پڑھنا چھوڑ دے تو قرآن مجید کی تعلیم ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجے گانا نمازیں، خطابت، جمعہ پڑھاتے تھے اور خلافت بھی کرتے تھے اور وظیفہ بھی لیتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر علماء کرام نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم پر اجرت جائز قرار دیا ہے۔ قرآن مجید، امامت، اذان، حج اور دیگر عبادات پر مزدوری اجرت لینی جائز ہے۔ پہلے وقت کے علماء کرام کو جو وظیفے دیے جاتے تھے اب جو ہے نہیں ہیں، ان کے وظیفے نہیں ہیں، اس لیے متاخرین فقہاء کرام، احناف کرام نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اجرت لینی جائز ہے۔ یہ مسئلہ کتابوں میں موجود ہے، عام کتابوں میں موجود ہے۔ میں آپ کو کتابیں جو ہے ان کے نام کچھ کے عرض کر دیتا ہوں۔ بنایا شرح ہدایہ، فتاوی شامی یعنی در مختار، در مختار علی رد المحتار یعنی فتاوی شامی اور در مختار، بحر الرائے، بہار شریعت اور میں تفسیر کرمانی، ان کے علاوہ باقی فقہاء کرام نے ان کو جائز قرار دیا۔ آج میں نے آپ کو دو مسئلے عرض کیے۔ ایک مسئلہ تو میں نے یہ عرض کیا کہ تعلیم قرآن، امامت، اذان پر اجرت لینی ناجائز ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تعلیم قرآن، امامت، اذان پر اجرت لینی ناجائز ہے۔ پھر میں عرض کیا کہ جائز ہے۔ یعنی پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کے حوالے احوال بھی دیے، مسائل بتائے ان کے جو ہے، اور پھر میں نے عرض کیا کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ تعلیم قرآن اور امامت اور اذان پر اجرت لینی جائز ہے۔ میری تفسیر کرمانی کا مطالعہ کریں، میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی جو ہے ان کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر میں کل کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔